بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے اور یہ ہے ڈپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کے بارے میں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کلاس، سینٹنس اور پریس کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے ٹائپس آف کلاس۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کی ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھے، کلاس کو سمجھے کہ کلاس کیا ہے، اس کے بعد ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کی پہچان کے بارے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، ڈپینڈنٹ کلاس اینڈ انڈیپینڈنٹ کلاس۔ ڈپینڈنٹ کلاس اٹ از آلسو کالڈ سبارڈینیٹنگ کلاس، یعنی نام سے ظاہر ہے ڈپینڈنٹ، یعنی یہ کلاس کسی اور پر انحصار کرے گا، سبارڈینیٹ کرے گا، یعنی بذات خود یہ کلاس جو ہے اٹ کین ناٹ اسٹینڈ ایٹ alone، یہ اکیلے کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضرور کسی اور کلاس کی ضرورت ہوگی، کسی اور ساتھی کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کی میننگ جو ہے کمپلیٹ کرے۔ اس کو سبارڈینیٹنگ کلاس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ڈپینڈنٹ کلاس، a dependent class cannot stands on its own۔ ڈپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ اکیلے کام نہیں کر سکتا، مطلب یہ اگر آپ ڈپینڈنٹ کلاس یا ڈپینڈنٹ کلاس کو لکھ کے تو اس کی یہ انکمپلیٹ سینس دے گا۔ اٹ نیڈس این انڈیپینڈنٹ کلاس ٹو کمپلیٹ اے سینٹینس۔ اس کی تھاٹس کو، اس کی سینس کو کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاس موجود ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاس موجود نہ ہو تب تک اس کی میننگ انکمپلیٹ ہے۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ کلاس کی ہم بات کریں تو انڈیپینڈنٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے خود مختار، یعنی اس کو کسی اور کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ڈپینڈنٹ کلاس کی سینس کو، ڈپینڈنٹ کلاس کو کی تھاٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر انڈیپینڈنٹ کلاس آپ لکھ کے تو یہ کمپلیٹ سینس دے گا۔ اس کو مین کلاس بھی کہتے ہیں اور پرنسپل کلاس بھی اس کو بولتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کلاس کی اگر آپ ڈیفینیشن چیک کریں تو انڈیپینڈنٹ کلاس، این انڈیپینڈنٹ کلاس is a simple sentence, it gives a complete sense۔ یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس ایک ایسا سمپل سینٹنس ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹ سینس دیتا ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس کو اگر آپ سینٹنس لکھ کے اور ایسا سینٹنس ہو جو کمپلیٹ تھاٹ دیتا ہو، جس میں سبجیکٹ بھی ہو، جس میں ورب بھی ہو، تو یہ کمپلیٹ تھاٹ دے گا۔ کلاس کی بات ہم نے کی تھی پچھلے لیکچر میں، تو کلاس جو ہے، کلاس میں سبجیکٹ اینڈ ورب لازمی ہے، یعنی a group of words which have a subject and verb and give a complete, sometime complete sense and sometime doesn't give complete sense, it is called clause۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ کلاس کمپلیٹ سینس دے گا اور انکمپلیٹ سینس جو ہے یہ ڈپینڈنٹ کلاس دے گا۔ سبجیکٹ اور ورب دونوں میں ہوں گے، ڈپینڈنٹ کلاس میں بھی ہوگا اور انڈیپینڈنٹ کلاس میں بھی سبجیکٹ اور ورب ہوگا، لیکن ڈپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے گا، یہ انحصار کرے گا انڈیپینڈنٹ کلاس پر۔ جب تک انڈیپینڈنٹ کلاس اس کے ساتھ نہ جڑے تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے گا۔ ایگزامپل میں آپ دیکھیں ڈپینڈنٹ کلاس اینڈ انڈیپینڈنٹ کلاس۔ بیکاز مائی کیٹ لوز ملک شی نیور کیچز ریٹ۔ اچھا، اب اس سینٹنس میں آپ دیکھیں، اس میں کیٹ جو ہے، کیٹ، مائی کیٹ، یہ سبجیکٹ ہے،
یہ سبجیکٹ ہے. اور لفظ جو ہے لفظ یہ ورب ہے، یہ ورب ہے. تو اٹ از اے کلاس، سبجیکٹ پلس ورب. بیکاز، لیکن بیکاز جو ہے بیکاز کیونکہ، بیکاز اٹ از اے سبارڈینیٹنگ کنجکشن. اچھا، کیونکہ میری بلی دودھ پسند کرتی ہے، کیونکہ میری بلی دودھ پسند کرتی ہے، تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور کلاس مل جائے، اس کے بعد یہ کمپلیٹ سینس دے گا. فار ایگزامپل، بیکاز مائی کیٹ لوز ملک شی نیور کیچز ریٹ، یعنی وہ چوہے نہیں پکڑتی، چوہے کبھی نہیں پکڑتی. اٹ ہیز آلسو شی، اٹ ہیز، دس سینٹینس ہیز سبجیکٹ اینڈ ورب اینڈ اٹ گیوز اے کمپلیٹ سینس. اس سے ہمیں کمپلیٹ میننگ، کمپلیٹ معنی سمجھ آتی ہے کہ شی نیور کیچز ریٹ، یعنی وہ بلیاں نہیں پکڑتی. لیکن اگر اس سینٹنس کی بات کریں تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ یہ سینٹنس نہ ملے. جب یہ سینٹنس انڈیپینڈنٹ کلاس اس کے ساتھ مل جائے تب یہ کمپلیٹ سینس دے گا. اگر یہ اس کے ساتھ نہ ہو، بیکاز مائی کیٹ لوز ملک، میری، کیونکہ میری بلی دودھ پسند کرتی ہے. اب اگر یہ سینٹنس آپ لکھ کے تو یہ انکمپلیٹ ہے، مطلب یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتا. اس سے کمپلیٹ میننگ ہم اخذ نہیں کرتے جب تک اس کے ساتھ یہ دوسرا سینٹنس نہ ملے. اچھا، سیکنڈ سینٹنس، if he comes I'll help him. if he comes، he subject، comes verb، is we pattern، it is a clause because it has subject and verb. اس میں شک نہیں کہ یہ سبجیکٹ، یہ کلاز نہیں ہے، یہ کلاز ہے. لیکن یہ کون سا کلاس ہے؟ یہ ڈپینڈنٹ کلاز ہے، کیونکہ if he comes، اگر وہ آتا ہے، it doesn't give complete sense جب تک اس کے ساتھ یہ دوسرا سینٹنس آپ نہ ملائے. I will help him، it has a subject، I is subject، help is a verb، it is a SV pattern and it is independent class because اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور سینٹنس کی. it stands at its own alone، it gives a complete sense، یہ بذات خود کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. یہ ایک سینٹنس ہے، I will help him، میں اس کی مدد کروں گا. لیکن یہ سینٹنس جو ہے اگر اس کو اس سینٹنس کے ساتھ نہ ملائے، ڈپینڈنٹ کلاس، انڈیپینڈنٹ کلاس کو اس کے ساتھ نہ ملائے، تو یہ سینٹنس کمپلیٹ سینس نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاس نہ ملے. اس طرح تیسرے ایگزامپل میں دیکھیں، although he is well، اگرچہ وہ بیمار ہے. تو اگرچہ وہ بیمار ہے، it doesn't give complete meaning، اس سے آپ کمپلیٹ میننگ اخذ نہیں کر سکتے اگرچہ وہ بیمار ہے جب تک he is playing well. it has a subject، it has a verb. Similarly, in this sentence, he is subject and playing is a verb. It is a class. He is playing well، وہ اچھا کھیل رہا ہے. It is a class but it is an independent class، کیونکہ یہ کمپلیٹ سینس، کمپلیٹ میننگ ہمیں دیتا ہے. اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. لیکن اس سینٹنس although he is well، اگرچہ وہ بیمار ہے، اگرچہ وہ بیمار ہے، تو اس سے ہمیں کمپلیٹ میننگ سمجھ نہیں آتی. سبارڈینیٹنگ ڈپینڈنٹ کلاس اینڈ انڈیپینڈنٹ کلاس کے لیے، ڈپینڈنٹ کلاس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سبارڈینیٹنگ کنجکشن آیا ہوگا، یعنی بیکاز از اے سبارڈینیٹنگ کنجکشن، if is a subordinating conjunction، although it is a subordinating conjunction. لیکن ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں
دونوں سینٹینس کے بیچ میں کوما آیا ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، کوما آیا ہے۔ اگر انڈیپینڈنٹ کلاس بعد میں آ جائے اور ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آ جائے، یعنی جس طرح یہ سینٹینس ہے بیکاز مائی کیٹ لوز ملک شی نیور کیچز ریٹ، تو جب ڈیپینڈنٹ کلاس انڈیپینڈنٹ کلاس سے پہلے آ جائے، آئی ریپیٹ، جب ڈیپینڈنٹ کلاس انڈیپینڈنٹ کلاس سے سینٹینس میں پہلے آ جائے تو ڈیپینڈنٹ کلاس کے بعد کوما لگایا جاتا ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کو کوما کے ذریعے سپریٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ سینٹینس ہے اف ہی کمز، ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے ہے، پھر اس میں کوما ہے اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اسی طرح اسی سینٹینس میں۔ لیکن اگر انڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آ جائے سینٹینس میں اور ڈیپینڈنٹ کلاس بعد میں آ جائے تو پھر کوما نہیں لگے گا۔ فار ایگزامپل یہ سینٹینس ہے ہی از پلینگ ویل، ہی از پلینگ ویل although he is ill۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ کلاس اس میں پہلے آیا، یعنی ہی از پلینگ ویل، اٹ از آن انڈیپینڈنٹ کلاس، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، بیکاز ہی از پلینگ ویل، وہ اچھی طرح کھیل رہا ہے۔ اب یہاں قومی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آیا اور ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس لاسٹ میں آیا۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آئے اور انڈیپینڈنٹ کلاس بعد میں آئے تو اس کو سپریٹ کرنے کے لیے کوما لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر سینٹینس میں انڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آ جائے اور ڈیپینڈنٹ کلاس لاسٹ میں آ جائے تو پھر ان کی بیچ میں یعنی ان کو سپریٹ کرنے کے لیے کوما کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔